أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مختلف سپاروں کی 2-3 آیتیں تلاوت کی ہیں. پہلی جو آیت ہے اس کا جو اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا ہے، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام ملک، تمام دنیا، وَهُوَ عَلَىٰ اور کل شیء قدیر، وہ سب قدرت، کل شے، ہر چیز کی قدرت اس کے ہاتھ میں ہے. دوسرا تعارف کرایا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں ہیں جو دنیا میں ہیں تعریف، وہ رب العالمین تمام جہان کے مالک کے لیے ہیں، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور قیامت کے دن کے مالک بھی ہے. ایک آیت سورہ ملک سے ہے اور 3 آیتیں سورہ فاتحہ سے. اس کے اندر آپ کی پوری دنیا، آپ کی پوری زندگی، آپ کا پورا بزنس، آپ کا پورا یقین، سب کچھ آ گیا ہے چند لفظوں میں. اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کو کیسے فالو کرنا ہے. یقین کی بات یہ ہے کہ ایک پیمانہ ہے تعریف کا، کوئی بھی آپ پیمانہ ایک مختص کر لیں، وہ سب کا سب پیمانہ اس رب العالمین کے لیے ہے. رحمان اور رحیم سب کے لیے، اور رحمان جو نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں ان کے لیے الگ سے، اور قیامت کے دن جو سزا جزا کا حکم ہوگا تو اسی ذات کی طرف سے ہوگا. ادھر جو دوسری آیت ہے پاک ہے وہ ذات، مطلب ہر چیز سے بے باک، پاک صاف، وہ ہمیں پیار کرتا ہے، وہ ذات ہمیں پیار کرتی ہے، اور ہم دن بھر اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے. ایک لمحہ سانس بند ہو جائے، کسی مریض کا آکسیجن بند ہو جائے، آنکھ جھپکنا بند ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے 1 منٹ کے لیے، مجھے بتائے کون اس کا تدارک ہے ہمارے پاس؟ فوراً اللہ کا لفظ نکلتا ہے منہ سے. وہی اللہ ہے جو اپنا تعارف کرا رہا ہے اور ہمیں یقین نہیں آ رہا. تمام ملک 250 ہیں، 300 ہیں، تمام ملک جو 30% پہ ہیں، باقی 70% پہ پانی ہے، اور جو 18,000 اور مخلوقات ہیں ان کا بھی رب، درختوں کا بھی، سب اپنی اپنی جگہ سجدہ، تسبیح، نیکی، جس کی جو ہے وہ کر رہا ہے، سوائے انسان غفلت میں. کتنی آیتیں ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، حب الخیر لشدید. بزنس نے، پیسے نے اتنی محبت میں ڈالا، اتنا ڈالا کہ اس پیدا کرنے والے کو بھول گیا، جس نے فی الظلمات الثلاث، 3 پردوں میں، جو ماں کے پیٹ میں ہماری حفاظت کر سکتا ہے، نیک سکھ بنا سکتا ہے، کیا ہمارے مستقبل سے وہ کھیلے گا؟ ایمانداری سے بتائیں. جب ہم کچھ نہیں تھے، جب ہم دیکھ نہیں سکتے تھے، ہمارا صرف ایک
باپ کا قطرہ ماں کا قطرہ پیٹ میں گیا، وہ ہماری حیثیت تھی۔ الم یکن نطفۃ من یرا، کیا تم نطفے کی پیدائش نہیں ہو؟ ماں کی ہڈیوں سے اور باپ کی پیٹھ سے یہ نکلتا ہے دونوں کا۔ اس کے بعد ہم وجود میں آتے ہیں، وہاں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ایک ماں کا پیٹ کا اندھیرا، ایک جلد کا اندھیرا، ایک اور اندر جھلی ہے اس کا اندھیرا۔ اس میں ہمیں رزق کا بل، بجلی کا بل بھرنے کا، دوڑ کا، بھاگ کا، بچوں کا، بیوی، کوئی فکر نہیں۔ جب دنیا میں آ گئے تو اللہ کو چھوڑ کے ہم خود فیصلے اپنے خود کر رہے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی جماعت سے جو بھی دوست ہے، کسی بھی فرقے سے ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے بہت لمبا پلان تھا۔ چھوٹی آگ نہیں تھی، کوئی تندور نہیں تھا، ایکڑوں میں تھی، لمبی آگ تھی اور کئی سالوں سے انہوں نے تیار کی۔ اب وہ ڈالنے کے لیے جب قریب آتے ہیں تو ان کو خود آگ لگتی ہے، تو انہوں نے پھر پنچھی بلائے پرانے، انہوں نے کہا جی ایسے ایسے پنگوڑا بناؤ اور یہ جب اوپر جائے تو اسے کاٹ دو۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اے ابراہیم، کوئی چیز کی مدد چاہیے، کوئی ہیلپ چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں چاہیے، لیکن تیری نہیں، رب کی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو رب نے کیا حکم دیا؟ اے آگ سلامتی والی، ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں ہیں، پاؤں نظر آ رہے ہیں سامنے دشمنوں کے۔ صدیق اکبر، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، بندے تو سامنے آ گئے۔ نبی فرماتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، مت ڈرو، دیکھیں یقین آپ۔ اس یقین پہ ہم کیسے جائیں گے؟ ہم ان کے امتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ دادا ہیں، اللہ کے نبی ہمارے پیارے، سب سے بڑے پیغمبر، سب سے بڑے نبی، سب کچھ ان کے لیے بنا۔ وہ یقین اگر ہم کر لیں تو ہماری کوئی دعا، ہماری کوئی خواہش، کوئی دنیا کی جیز یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری نہ ہو ہی نہیں سکتا یہ۔ لیکن کیسے ہوگا یہ؟ اذان ہو رہی ہے، لوگ گفتگو میں لگے، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے بھی کوئی کسی کا بلاوا آیا ہے۔ نماز 7 ہو رہی ہے، وہ بیٹھے پیسے گن رہے ہیں، دکان چلا رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں۔ تو بھائیو، اگر رات کو سو کے صبح نہ اٹھو، مثال کے طور پہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے میں اٹھا دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہے میں بلا لیتا ہوں اپنے پاس۔ مجھے بتاؤ دکان کون کھولے گا؟ شرط ہے نیکی، شرط ہے نماز روزہ، شرط ہے سچائی، شرط ہے انصاف، ایک دوسرے کی بھلائی، اللہ پہ یقین۔ ایک دفعہ یقین پکا، وہ یقین جو ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام، بادشاہ مصر عزیز کی بیوی اسے اپنے عشق میں گرفتار کر رہی ہے، اور بادشاہ آج کوئی نوکر کے، اب یہاں جو ہمارے صدر ہیں یا کوئی ہے، وہ 1 کروڑ روپے لیتے ہیں کسی ملاقات کے لیے اپنے صدر سے۔ وہ بندہ، وہ ہستی، وہ پیغمبر، سب کچھ غربت دیکھ کے کنویں سے بک کے آیا، پیٹ بھی نہیں بھرتا، کپڑے بھی نہیں ہیں، اس کو ایک بڑے گھر سے آفر ہو رہی ہے کہ تو میرے ساتھ ایسے کر۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں ان میں شامل ہو جاؤں جن پہ اللہ ناراض ہو۔ یقین دیکھیں آخر کچھ دن کے بعد کہاں پہنچا ہو۔ ہمیں بھیا وہ یقین چاہیے جس کی صبح پھانسی ہے کسی بندے کی، اللہ نہ کرے کسی کی ہو، اس کی صبح پھانسی ہے، اور وہ رات کو جو چلچلا کے چیخ چیخ سے اللہ سے جو تعلق جوڑتا ہے کہ اے اللہ میری فلانی نیکی، مجھے اس سے بچا، میری فلانی نماز مجھے اس سے بچا۔ اگر آپ کا اور میرا وہ یقین ہو جائے، خدا کی قسم اللہ سفید بالوں والے کے ہاتھ نہیں موڑتا۔ اللہ تو 290 دفعہ قرآن میں کہہ چکا کہ میں غفور الرحیم۔ اللہ تو کتنی دفعہ کہہ چکا تیری ماں سے 70 دفعہ زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اے 5 فٹ کے انسان، تیرا واش روم تیرے بس میں نہیں ہے، تیرا سانس تیرے بس میں نہیں ہے، تیرے 365 جسم کے جوڑ تیرے بس میں نہیں ہیں، نہیں مانتا؟ قائد اعظم نے جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو کراچی میں ایک جلسہ رکھا۔ ایک جرمن کی ایک عورت ہے، ہیلن کیلر،
سندھ کی جو وہ ہے نا کتابیں، اس میں یہ ایک ایسے ہے پڑھایا جاتا ہے، دونوں آنکھیں اس عورت کی بند ہیں، دونوں آنکھیں اس عورت کی بند ہیں، نبینہ ہے، اور نبینہ کے اسکول کا افتتاح کے لیے قائد اعظم نے اس کو بلایا۔ وہ کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ انگریزی کا فقرہ ہے، یو کین ڈو ایوری تھنگ ان دس ورلڈ، آلویز بی ہیپی اینڈ چیئرفل۔ آپ ہمیشہ خوش رہو اور اپنا جاری رکھو کام، مقصد۔ یقین کس پہ؟ اس کا حالانکہ وہ عیسائی ہے، یقین کس پہ؟ اللہ پہ۔ اور ہمارا یقین کس پہ؟ یا تو پیسے پہ یا دربار پہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔